بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسا کھجور کا پودا جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو تقریباً جسے لگائے ہوئے تقریباً 4 سال ہوئے ہیں ابھی، اور وہ پھل دینے کے لیے بالکل تیار ہے اور اس کی فلاورنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودا کتنا چھوٹا سا پودا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے پودے یہ دیکھیں جو کھجور کے لگے ہوئے ہیں، اور جو یہ بڑے پودے ہیں ان کے اوپر فلاورنگ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، یہ دیکھیں ان کی پولینیشن بھی ہو گئی تھی، اور یہ ان کے فلاور جو ہیں وہ کھجور میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کھجور بن رہی ہے ان کی۔ لیکن یہ جو پودا جو میں ابھی آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ تقریباً 4 سال ہوئے ہیں اسے لگائے ہوئے، 4 سال بھی شاید پورے نہیں ہوں گے ابھی۔ تو اس کی فلاورنگ جو ہے یہ دیکھیں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ دوسرے پودوں سے تھوڑا سا لیٹ فلاور نکلے ہیں اس کے، کیونکہ یہ ایک تو یہ فرسٹ ٹائم اپنی فلاورنگ سٹارٹ کر رہا ہے، پہلی دفعہ اس کو پھل لگنے لگا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے تھوڑا سا دوسرے پودوں سے لیٹ فلاورنگ سٹارٹ کرنے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پودا بالکل چھوٹا ہے اور کمزور ہوتا ہے پودا۔ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا رہے گا، جوان ہوتا رہے گا، اس کی روٹس جو ہیں وہ زمین میں دور دور تک پھیلیں گی اور خوراک جو زیادہ حاصل کریں گی، تو یہ اپنے بالکل صحیح ٹائم کے اوپر فلاورنگ بھی کرے گا اور بہت زیادہ فلاورنگ کرے گا، فروٹ بھی بہت زیادہ اٹھائے گا۔ ابھی اس کے اوپر صرف یہ 2 گوشے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، وہ بھی بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ یہ میکسیمم 4 سے 5 انچ کا ہے یہ گوشہ، اور ایک یہ ہے، اور یہ جو ہے یہ ابھی کھلنے والا ہے اور یہ ابھی بند ہے۔ تو صحیح ٹائم جو ہے پولینیشن کرنے کا وہ بھی یہی ہے کہ اس سٹیج پہ جب گوشہ ہو تھوڑا سا ابھی کھلا ہو تو اس کو کھول کے اس کی پولینیشن کر دیں۔ اگر زیادہ بڑی کھجور ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو اس کی پھر پولینیشن جو ہے وہ تقریباً 3-4 دن تک مسلسل کرنی پڑتی ہے، اور اگر چھوٹا ہو، ہاتھ وغیرہ اس کے اوپر پہنچ رہا ہو، تو اس کو ہم ہاتھ کے ساتھ کھول دیتے ہیں۔ اس طرح بھی میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھاتا ہوں اور اس کی پولینیشن بھی کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس نے ساتھ اپنے جو سکرز ہیں، جو بچے ہیں، زیر بچہ جسے کہتے ہیں یا بیبیز بھی کہتے ہیں، وہ بھی نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ کہ یہ دیکھیں ایک اس نے یہ اپنی سائڈ کے اوپر بچہ نکالا ہے، اور ایک یہ ہے، یہ والا یہ بچہ اس نے اپنا ایک سائڈ سے نکالا ہے، اور ایک اس کے کھجور کے وہ دوسری سائڈ کے اوپر اس سائڈ پہ ہے ایک بچہ۔ 3 بچے بھی اس نے اپنے ساتھ ہی نکالنے شروع کر دیے ہیں، تو ساتھ فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب اتنی جلدی فلاورنگ جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوئی ہے، اس کی مین 3 ریزن ہیں، 3 وجوہات ہیں کہ جو پودا اتنی جلدی فلاورنگ کیسے کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پودا جو ہے وہ سکر سے تیار کیا ہے، یہ مدر پلانٹ سے پودا جو ہے اس کا جو زیر بچہ ہے وہ علیحدہ کر کے لگایا گیا، وہ جلدی پھل دیتا ہے۔ دوسری وجہ جو یہ ہے کہ اس کی شاخ تراشی بالکل بھی نہیں کی گئی۔ جب پودے کی شاخ تراشی زیادہ کی جاتی ہے تو وہ لیٹ کرتا ہے، پھر پھل بھی لیٹ اٹھاتا ہے، اور جو گٹھلی سے پودا تیار کیا جاتا ہے وہ بھی پھل جو ہے وہ لیٹ دیتا ہے۔ وہ تو تقریباً 7-8 سال کے بعد پھل دینا سٹارٹ کرتا ہے، جلدی سے جلدی بھی دے تو وہ 6 سال تو اس کو لگ ہی جاتے ہیں۔ لیکن جو زیر بچہ سے پودا لگایا جاتا ہے وہ 3 سے 4 سال کے اندر پھل اٹھا لیتا ہے۔ جس طرح یہ مثال آپ کے سامنے ہے، پودا 4 سال بھی اس کی بڑی مشکل سے ایج ہوگی اس کو لگائے ہوئے، اور اس نے فروٹنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ تو ایک تو اس کی شاخ تراشی، ابھی تک ہم نے اس کی کوئی بھی شاخ نہیں اتاری، صرف یہ 1-2 شاخیں جو آگے سے وہ کاٹی ہیں، جو بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ ایک یہ خشک ہو گئی تھی بالکل، یہ کاٹی ہے کہ یہ تھی۔ تو جو گندم لگائی ہوئی تھی، کٹائی میں بھی مسئلہ تھا، وہ گندم کاٹنے والوں نے آگے سے تھوڑی تھوڑی کاٹ دی۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی شاخ جو ہے ابھی تک اس کی نہیں کاٹی گئی، حتیٰ کہ یہ دیکھیں ایک یہ شاخ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ شاخ اب ختم ہو چکی ہے، آدھی ختم ہو گئی ہے اس کے اوپر، کیونکہ جو پتے ہوتے ہیں اس کے پودوں کے، انہوں نے بھی خوراک بنانی ہوتی ہے سورج کی روشنی سے،
تو اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی شاخیں بھی نہیں کاٹی جاتی۔ لیکن جو اس طرح کی ہو جاتی ہے شاخ، اس کے پتے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ خوراک بنانا بند کر دیتے ہیں، اس لیے پھر ان کو کاٹا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ابھی شاخ آدھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، فوڈ بنا رہی ہے، اور آدھی جو ہے ابھی ختم ہو رہی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اس لیے اسے بھی ہم نے ابھی ریموو نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو پھل میچور ہو جائے تو اس وقت اس کو ریموو کریں، لیکن ابھی تک یہ برقرار ہے اپنی جگہ پہ، ہم نے اس کو بھی ابھی تک نہیں اتارا۔ اور تیسری وجہ جو ہے کہ اس کے اوپر دھوپ جو ہے مکمل، اس کے چاروں طرف سایہ نہیں ہے بالکل بھی۔ کھجور کے اوپر جتنی زیادہ دھوپ پڑے گی تو وہ اتنی اچھی فروٹنگ بھی کرے گا، فلاورنگ بھی کرے گا، اور جلدی پھل بھی اٹھائے گا۔ اب تینوں وجوہات جو میں نے آپ کو بتا دیں جلدی پھل دینے کی، ایک تو یہ سکر سے لگایا ہوا ہے اس لیے پھل جلدی دیا، دوسرا اس کی شاخ تراشی نہیں کی گئی، تیسرا اس کے اوپر دھوپ جو ہے۔ اب اس کے چاروں طرف آپ کو میں دکھاؤں تو کوئی بھی اس کے نزدیک پودا درخت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو چاروں طرف اس پہ لگی ہوئی ہیں اپنے فاصلے کا، جو فاصلہ ان کا ہے، لیکن اس کے نزدیک ایسا کوئی بھی پودا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے وہ سایہ ہوتا ہو۔ اب میں اس کی آپ کو پولینیشن بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو کھولنا کس طرح سے ہے اور اس کی پولینیشن کیسے کرنی ہے۔ یہ اس طرح سے اس کا جو گوشہ ہے جو کھل رہا ہے، اس کا سیپ فلاورنگ جو ہے اس کے اوپر سے، یہ جو چھلکا ہے اس کو ہم نے آہستہ سے اتار دینا ہے، اس طرح سے اس کو کھول دینا ہے اچھی طرح سے، اور کھولنے کے بعد جو شاخیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ سے ہلکے ہاتھ سے وہ اس طرح سے علیحدہ علیحدہ کر دینی ہے۔ احتیاط سے کرنی ہے کہ وہ نیچے سے ٹوٹ بھی نہ جائیں، کیونکہ ابھی بالکل وہ سافٹ ہوتی ہیں جب گوشہ کھولا جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد جو پولن ہے، جو پاؤڈر ہم نے نار کھجور کا لے کے رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کچھ پڑا ہوا ہے اس طرح سے، جو دوسرے پودوں کی پولینیشن کی تھی ان میں سے یہ بچا ہوا ابھی پڑا ہے، تو شاپر میں ڈال کے محفوظ کر لیا تھا ہم نے۔ تو اس کو یہ میں نے ایک چھوٹی سی اسٹک کے ساتھ یہ کپڑا باندھ لیا ہے، اس کو ایسے لگائیں گے ہلکا سا کپڑے کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایسے سپرنکل کر دیں گے، جھاڑ دیں گے اس کے اوپر اس طرح۔ ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے تو اس وجہ سے اڑ بھی زیادہ رہا ہے، یہ اس طرح سے یہ چیز۔ اب اس کو دوبارہ پولن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بہت زیادہ بڑا ہو، یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، اگر بہت زیادہ بڑا ہو گوشہ تو اس کو ایک دفعہ اور دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ گھنے ہوتے ہیں شاخیں اس کی زیادہ، اور ان کے اندر پولن جو ہے وہ کم جاتا ہے، تو جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد ایک دن ٹھہر کے، کیونکہ شاخیں جیسے جیسے ان کو دھوپ لگتی ہے تو وہ کھلتی ہیں، زیادہ دور تک ہوتی ہیں، اپنا فاصلہ علیحدہ علیحدہ کرتی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ پولن اندر تک چلا جاتا ہے۔ اب یہ کل تک یا پرسوں تک جب بھی یہ کھلنا شروع ہوگا تو اس کی بھی پولینیشن کر دیں گے۔ اور یہ صحیح ٹائم جو ہوتا ہے پولینیشن کرنے کا، ایک جو گوشہ ہے اس کی جو سٹیج میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو سٹیج ہوتی ہے جب کھلنا سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت اس کی پولینیشن کرنی ہے، اور جو ٹائم ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم تقریباً 10 بجے تک صبح پولینیشن جو کی جاتی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ 100% ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر 12 بجے یا 11 بجے کے بعد ہم پولینیشن کریں گے تو وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ملتا، وہ صحیح طرح سے پولن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، پولینیشن صحیح نہیں ہوتی۔ تو صحیح ٹائم جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو دونوں بتا دیے کہ جس دن پولینیشن کرنی ہے وہ صبح تقریباً 9-10 بجے کے اندر اندر پولینیشن کی کر دی جائے، اور دوسرا جب وہ یہ کھلنا شروع ہوتے ہیں، یہ کھلتے بھی جو ہیں وہ صبح کے ٹائم ہی ہیں، رات کو اگر دیکھیں تو بند ہوتے ہیں، صبح کو جب دیکھیں تو وہ کھلنا سٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم ہی یہ سپ جو ہے وہ پھٹنا شروع ہوتے ہیں، کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میجر جو ہے وہ ٹپس جو تھیں وہ میں نے آپ لوگوں دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔
جو ایکسٹرا شاخ تراشی کی جاتی ہے، زیادہ شاخ تراشی کی جاتی ہے، اس سے پودے کی گروتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ مطلب کہ اس کا قد زیادہ بڑھتا ہے۔ شاخ تراشی نہ کر کے اس کی ہائٹ کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ شاخ تراشی اگر نہ کریں تو اس کا قد جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھتا۔ اب یہ جو پودا ہے جس نے تقریباً 4 سال کا جو پھل اٹھا رہا ہے، تو یہ آنے والے تقریباً 4 سال تک اس کے جو فروٹ ہوگا وہ زمین کے ساتھ ہی لگتا رہے گا، مطلب کہ اتنا چھوٹا پودا رہے گا یہ، اور پھل بھی دیتا رہے گا کہ 4-5 سال تک اس کا جو فروٹ ہوگا، جو گوشے اس کے بنیں گے سائڈ کو نکلیں گے، وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے رہیں گے۔ تو اس کا پھل اتارنا بھی آسان، کھانا اس کا پھل جو ہے توڑنا، کھانا، اور اس کی پولینیشن کرنا، سارے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ چھوٹے پودوں کے جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر تو پھر پھل اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے، پولینیشن کرنی بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، شاخ تراشی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جتنا چھوٹا قد رہے گا پودے کا تو اتنا ہی اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔